बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाओगे। अब बलूचिस्तान के अंदर भी बल्ला चल गया है और जो मकामी सरदार हैं उनको अपनी पड़ गई है। हजारों लोग आज पुलिस को रोकने के बावजूद किस तरह पहुंचे हैं और आगे बलूचिस्तान के जो इजला है वहां पर आने वाले दिनों के अंदर क्या होने जा रहा है, इस पर भी आपको बताना है। 25 MNAs वो नून लीग के साथ हाथ कर गए हैं और असल हाथ किसने किया है, नवाज शरीफ परेशान हो गए हैं। ये मामला क्या है ये भी आपको बताना है। पेशावर हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा खड़ा किया है। गुज़श्ता रोज जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट को काजी साहब ने डराया था, पेशावर हाई कोर्ट ने उस तरह डरने से इनकार किया है। उनके अपने कुछ इख्तियारात हैं वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये डिटेल भी आपके सामने रखूंगा। एक दो और भी बड़ी आम खबरें हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं जिस तरह तहरीक इंसाफ के खिलाफ सूरत हाल डेवलप हुई है। खास तौर पर कादी फायद ईसा का जो फैसला है वो यकतरफा फैसला तो आया है। इलेक्शन तो डिले नहीं होनी चाहिए, ये तो तहरीक इंसाफ का भी मौकफ है, लेकिन उसी ब्यूरोक्रेसी के नीचे इलेक्शन करवाना और कादी साहब का धमकाना और जल्दी जो है वो लंदन निकल जाना, ये चीजें जो है बहुत सारे सवालात को जन्म दे रही है। और कल को इलेक्शन जब फ्री एंड फेयर नहीं होंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड मिल नहीं रही है, एक तरफ पूरा जो माफिया है उसको पाकिस्तानी कौम पर मुसल्लत करने के लिए जो है वो काम हो रहा है। अब आवाम पर डिपेंड करता है वो किस तरह अपने हकूक लेते हैं। लेकिन इसके साथ जो आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है उसी मामले के अंदर एक एक्शन लिया है जो है वो पेशावर हाई कोर्ट ने। और पेशावर हाई कोर्ट ने एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो जानबदार निगरान वज़रा को हटाने के लिए जो है वो एक दरखास्त दायर की गई है और उस दरखास्त पर बाकायदा अनवारुल हक काकड़ और दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। कुछ ऐसे वज़रा हैं जो पिछली हुकूमत के अंदर भी मौजूद थे और अगर वो इस वक्त भी हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, नून लीग के साथ उनका ताल्लुक है, फवाद असल फवाद आज चीमा और एक आध और शख्सियत है, तो उनको हटाने के लिए बेसिकली ये दरखास्त है और इस पर बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज नोटिस भी जारी किए हैं। एक और सर्वे हुआ है मुल्तान से। मुल्तान का जो सर्वे है उसके अंदर PTI 55% है, नून लीग 21% है, पीपल्स पार्टी 13% है और दीगर जो है वो 11% है। तो ये इस वक्त पॉपुलर जो रेशो है वो जा रही है। एक और बड़ा वायरल है बयान मरियम नवाज का और वो बयान है बेसिकली 12 नवंबर 2020 का, यानी आज से 3 साल पहले का ये बयान है जिसमें मरियम नवाज ने कहा था कि फौज से बात के लिए शर्त यही है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत को घर भेजा जाए। ये आजकल जो है वो बड़ा वायरल है इस मामले के अंदर। लेकिन इस वक्त जो एक बड़ी आज डेवलपमेंट हुई है वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर उसी नोयत की दरखास्त जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दी गई और काजी साहब चढ़ दौड़े उस वकील पर जिसने वो दरखास्त दी, बजाय इसके कि उस मसले को एड्रेस किया जाता वो भी साथ हल किया जाता। जो असल मामला है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है उस पर काजी साहब ने कोई बात नहीं की। लेकिन यहां पर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन अदलिया की निगरानी में करवाने के लिए एक दरखास्त दायर की गई है। 18 दिसंबर को उसकी समाअत मुकर्रर कर दी है। दरखास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जमान ये है मुअज्जम बट एडवोकेट ने दायर की है। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ये PTI की दरखास्त पर समाअत करेगा। पेशावर हाईकोर्ट में 2 रुकनी बेंच पीर को 2 बजे ये समाअत करने जा रहा है। गुज़श्ता रोज होने वाली समाअत में चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने कहा था कि किसी को इलेक्शन में ताखीर की इजाजत नहीं देंगे। इलेक्शन की जो तारीख मुकर्रर है वही होगी, ना एक दिन कम और ना ही एक दिन ज्यादा करेंगे। एडवोकेट जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, वकील इलेक्शन कमीशन और वकील दरखास्त गुजार अदालत के अंदर पेश हुए थे। अब इनको ये नोटिस जारी कर दिया गया है कि ये बताया जाए कि अदलिया की निगरानी के अंदर ये इलेक्शन क्यों नहीं करवाए जा रहे। तो ये एक आम मामला है, बिल्कुल लाहौर की तरह की ये दरखास्त है और ये नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। लेकिन आज जो बड़ी हैरत हुई है वो ये कि आपने देखा शेर अफजल मरवत जो है उन्होंने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इजला के अंदर जो प्रोग्राम होने थे उन प्रोग्रामों के अंदर शिरकत करनी थी, लेकिन लाहौर के अंदर 2 दिन पहले उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कल उनकी जगह पे शुएब शाहीन साहब वो क्वेटा पहुंचे, उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करना था, लेकिन उनको भी कहा गया कि या तो आपको गिरफ्तार कर लेंगे
یا یہی سے آپ واپس تشریف لے جائیں اگلی فلائٹ پہ. تو ان کو واپس جو ہے وہ اسلام آباد بھیج دیا گیا. اب مقامی جو لیڈرشپ ہے اس نے مل کر جو ہے وہ یہ الیکشن یہاں پر جو ہے وہ حصہ لیا، لیکن جو مقامی پولیس ہے وہ وہی ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے اور الیکشن کے بشر صرف زبانی جمع خرچ کرنے کے علاوہ بیانات کی حد تک لیول پلینگ فیلڈ اور تماشا کرنے کے بجائے کچھ بھی نہیں کر رہا. یعنی باقی ساری جماعتوں کو چھٹی ہے، تحریک انصاف کے اوپر جو ہے وہ تشدد کی اور روکنے کی کھلی چھٹی ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ بلوچستان کے اندر پشین کے اندر آج پی ٹی آئی جو ہے اس نے بہت بڑا ورکرز کنونشن کیا. حالانکہ حکومت نے ورکرز کنونشن کے لیے جو لگایا گیا سٹیج تھا وہ کھڑا ہے، کرسیاں وہاں سے اٹھائی ہے، کارکنان نیچے زمین پر بیٹھ کر انہوں نے تمام رکاوٹیں توڑ کر جو ہے وہ کل ہرنائی کا آپ نے دیکھا، آج پشین کے اندر یہ کنونشن ہے. اور بلوچستان کے اندر حالانکہ تحریک انصاف کی کوئی بڑی تنظیم نہیں تھی اور یہاں پر جو ہے وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا یا سندھ کی طرح کے علاقے بھی نہیں ہیں بلکہ دور دراز علاقے ہوتے ہیں، وہاں سے لوگوں نے جمع ہونا ہوتا ہے. لیکن پولیس کی تمام رکاوٹوں کے باوجود یہ بلوچستان کے اندر بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. حالانکہ جب تحریک انصاف جو ہے وہ اقتدار میں آئی تھی 2018 کے الیکشن میں جب جیتی تھی تو اس وقت بھی جو ہے وہ تحریک انصاف بلوچستان سے نہیں جیت سکی تھی. باپ پارٹی نے وہاں پہ حکومت بنائی تھی اور وہ جس طریقے سے جو ہے وہ چلتے رہے ہیں ساری چیزیں. اب یہاں پر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ یہ بلوچستان کی فضا تبدیل ہو گئی ہے، نوجوان متحرک ہو گیا ہے، سردار جو مقامی ہے ان کے لیے مشکل پیدا ہو گئی ہے چونکہ یہ وہی سردار ہیں، وہ اختر مینگل ہوں، وہ محمود ہوں، وہ محمد مالک ہوں یا دیگر نوجوان. اب جو ہے وہ احسن ایاز خیتران جیسے لوگ جو نوجوان قسم کے رہنما ہیں وہ تحریک انصاف کو لیڈ کر رہے ہیں مختلف جگہوں میں، بارخان میں، رکنی میں اور ان علاقوں کے اندر. آج جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے پشین کے اندر وہ بڑے زبردست طریقے سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو اب یہ میں کوشش کروں گا آئندہ چند دنوں میں بلوچستان سے ایک انٹرویو بھی کروں، انتہائی متحرک نوجوان ہے احسن ایاز خیتران، ان سے میں کوشش کروں گا تاکہ وہاں کے جو خیالات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں. تو یہ تیزی کے ساتھ جو ہے یہ فضا تبدیل ہو رہی ہے. اب یہ جو مقامی سردار ہیں انہی کے ذریعے ٹاؤٹ بنائے جاتے ہیں. سرفراز بگٹی آپ دیکھ لیں استعفیٰ دیا، نون لیگ میں چلا جائے گا. باپ پارٹی کچھ ادھر پیپلز پارٹی میں بانٹ دی، کچھ جو ہے وہ ادھر بانٹ دی، چونکہ باپ کے باپ نے جو ان کو حکم دیا اس کو انہوں نے مان لیا. اب سرداری نظام وہاں پہ چلتا ہے. عام لوگوں کا، عام نوجوانوں کا، پڑھے لکھے لوگوں کا تحریک انصاف کی حمایت میں اٹھنا یہ بہت بڑی چینج ہے بلوچستان کے اندر. پھر جو ہے وہ کل 9 بجے ورچوئل جلسہ ہونے جا رہا ہے. اپنی نوعیت کا یہ منفرد جلسہ ہوگا جس کے اندر آن لائن جو ہے وہ ہزاروں لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے، پارٹیسپینٹ ہوں گے. پی ٹی آئی کی عام جو لیڈرشپ ہے وہ وہاں پہ موجود ہوگی. لیکن ایک بڑی عام خبر ہے اور وہ خبر ہے جنوبی پنجاب کے اندر وہ جو پنجاب کی باپ پارٹی ہے وہ بھی جو باپ ان کو جو حکم دیتا ہے وہ بجا آوری کرتے ہیں. خسرو بختیار اور دیگر پر مشتمل، آپ کو علم ہے ایک جنوبی پنجاب صوبہ محاذ تھا، وہ 2018 کے اندر الیکشن لڑے، پھر محاذ کے تحت لڑے، اس کے بعد وہ پی ٹی آئی انہوں نے جوائن کی اور حکومت کے اندر انہوں نے حصہ وصول کیا. پہلے اس سے پہلے بھی یہ ہوا. اب یہ جو گروپ ہے یہ توقع تھی کہ نون لیگ کے اندر ان کی شمولیت ہوگی چونکہ یہ نون لیگ اسی طریقے سے پنجاب کے اندر جو ہے وہ اپنی سیٹیں بڑھا سکتی تھی. لیکن اب جو طاقتور حلقے ہیں وہ ظاہر ہے ان کی میز پر بھی 1 2 3 4 آپشن پڑے ہوتے ہیں نا، انہوں نے بھی جمع تفریق لگانی ہوتی ہے کہ میاں صاحب ذرا آپ پہ سے اگر باہر ہو جائیں تو ممکن ہے نون لیگ کی حکومت کی بجائے اگر پیپلز پارٹی کو 20-25 ایم این ایز کی ضرورت پڑ جائے اور وہ اگر حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہو، کیونکہ پی ٹی آئی حکومت تو بنانا اصل پی ٹی آئی 2/3 اکثریت کی پوزیشن میں ہے، لیکن جب ان کے لیے آپ سپیس نہیں چھوڑیں گے، ان کے جو تکڑے امیدوار ہیں ان کے آپ کاغذات نامزدگی مسترد کر دیں گے. اور پہلی مرتبہ اتنا بڑا یہ تماشا ہے کہ ایک طرف وہی ہیں جو انتقامی کارروائی کر رہے ہیں ڈپٹی کمشنر، نیچے تمام جو بیوروکریسی ہے، ایک بندہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے آیا اور دل چاہے اسی کو MP3 MP O کے تحت اندر کر دیں. یہ بھی اس وقت لطیفہ چلا ہوا ہے اور اس ملک کے اندر یہ لطیفے ہوتے ہیں.
یعنی یہ سارے تماشے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ یہ صورتحال ہے کہ یہ جو 25 زید غشگوری صاحب ہیں ہم نیوز کے، انہوں نے یہ بڑی عام خبر دی ہے، اور خبر یہ ہے کہ جنوبی پنجاب محاذ کے جو 25 یہ امیدوار ہیں یہ آزاد الیکشن لڑیں گے۔ اب یہ آزاد نون لیگ میں ان کو شامل نہیں کیا گیا۔ نون لیگ کی یہ بڑی خواہش تھی کہ نون لیگ یہاں سے جو ہے وہ جیتے، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے سرائیکی وسیب کے 2 درجن سے زائد الیکٹیبل بطور آزاد امیدوار سامنے آ رہے ہیں۔ اب یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ 25 امیدوار پچھلی قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کا حصہ تھے، ان میں زیادہ تر نے آزاد الیکشن جیتے تھے۔ ان امیدواروں سے بات چیت کر کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنوبی پنجاب کے 25 سابق اراکین قومی اسمبلی آنے والے الیکشن میں آزاد ہوں گے۔ 2008 میں یہ پیپلز پارٹی نے جنوبی پنجاب سے 24 ممبران قومی اسمبلی کی حمایت حاصل کی اور وفاق کے اندر حکومت بنا لی۔ 2013 کے اندر جو ہے وہ یہی جو لوگ ہیں ان کو شامل کیا گیا، نون لیگ کے ساتھ ملایا گیا، نون لیگ نے وفاق میں حکومت بنا لی۔ 2018 میں یہی جو لوگ تھے 20-25 یہ پی ٹی آئی کے ساتھ شامل کیے گئے تو پی ٹی آئی نے وفاق کے اندر حکومت بنا لی۔ اب یہ جو 25-30 امیدوار ہیں جو آپ سمجھے رحیم یار خان سے لے کر ملتان وہاڑی تک جو ہے یہ ایک پورا جو سرکل ہے جنوبی پنجاب کا، اس میں میاں والی تو شامل نہیں ہوگا اب اس مرتبہ، تو وہ ظاہر ہے یہ سینٹرل پنجاب ہے۔ تو اب یہ اگر جیت جاتے ہیں نشستیں اور کل کو ہو سکتا ہے نون کی نواز شریف کی جگہ پہ پیپلز پارٹی کو آگے لے جایا جائے، تو یہ ایک جو تلوار ہے وہ نواز شریف پر بھی لٹکائی گئی ہے۔ یہ ایک بڑا عام معاملہ ہے، اور اس مرتبہ اگر عوام بلے کے لیے نکلتی ہے، ووٹ پر پہرا دیتی ہے، اپنے غم و غصے کا اظہار ایسے ہی کرتی ہے عملی طور پر بھی جس طرح جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے، تو یہ پوری صورتحال اور انداز غلط بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت تک جتنے بھی سروے ہوئے ہیں اس کے مطابق تحریک انصاف جیت رہی ہے، لیکن جب ان کے تکڑے امیدوار ان کو یا نائل کر دیا جائے گا یا ان کو مقدمات کر کے اندر کر دیا جائے گا، وہ کمپین نہیں کر سکیں گے، اور جو غیر معروف لوگ ہیں ان کو ٹکٹ دیے جائیں گے، اور پھر وہ ٹکٹ جو ہے وہ جو برادری ازم کا ووٹ ہوتا ہے وہ اس طرح نہ لے سکے، تو پھر یہ ووٹ بینک تو بہت ہوگا لیکن نشستیں پی ٹی آئی کی کم کرنے کی اس طریقے سے کوشش ہو رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔